صاحب، امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے بھی رہنمائی فرمائی اور فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر کے اندر اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا سایہ عوام اہل سنت پہ اللہ رب العالمین تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ نے اس دن بھی رہنمائی فرمائی نمازوں کے فدیے کے حوالے سے، تو حضور دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ گزارش ہے کہ آج کل یہ کچھ لوگ وگ لگاتے ہیں، جو بالوں کی وہ بنی ہوتی ہے وہ سر پہ پہن لیتے ہیں، تو کیا آیا اسے پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، کچھ لوگ وگ تو نہیں پہنتے مگر وہ بالوں کی پیوند کاری کرواتے ہیں، یعنی وہ وہیں پہ نا وہ دھاگا یا سوئی لے کے اس سے وہ بالوں کی جڑیں لگاتے ہیں دوبارہ، تو کیا آیا یہ پیوند کاری کروانا بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے کے اندر حضرت رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ کا سوال کہ وگ لگا کر نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی، وگ لگا کر نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ وگ کن بالوں سے بنی ہوئی ہے۔ اگر انسانی بالوں سے بنی ہوئی ہے یا پھر خنزیر کے بالوں سے، تو پھر تو وگ کو پہننا ہی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جانور کے بالوں کی بنی ہو تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں، لیکن اگر انسانی بال ہیں یا پھر خنزیر کے بال ہیں، خنزیر کے بال تو ویسے ہی نجس العین ہیں، وہ ناپاک ہی رہیں گے، اور انسان کی حرمت کے لیے جو ہے انسان کے بال وگ کی صورت میں استعمال کرنا یہ علماء نے جائز نہیں لکھا۔ اب وگ دو طرح کی ہے، ایک وگ جو ہے وہ پست ہو جاتی ہے، یعنی جڑ جاتی ہے جلد کے ساتھ، جس کا اتارنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی وگ ہے جو جسم کی باڈی کے ساتھ متصل ہو چکی ہے، جس طرح کے مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، کچھ دانت ایسے ہیں کہ جو بالکل منہ کے اندر فٹ لگا دیے جاتے ہیں، اگر اس طرح کے دانت ہیں تو پھر اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اگر وگ جو ہے وہ بھی بالکل جسم کے ساتھ متصل ہے، اتارنا ناممکن ہے، تو پھر وضو کی حالت میں اس کے اوپر مسح کریں گے، مسح بھی ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا، اسی طرح غسل بھی ہو جائے گا۔ اگر وگ اتاری جا سکتی ہے بآسانی تو پھر جو ہے اس کو اتار کر وضو کیا جائے گا، اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ مسح کے لیے اصل جسم کے اوپر مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح نماز کی صورت میں بھی وگ اتار لینا یہ بہتر ہے۔ اگر اتارنا جو ہے وہ دشواری ہے یا پھر لوگوں کے سامنے ایک ماحول اچھا ظاہر نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ وگ پہن کر بھی نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی رہی بات پیوند کاری کی کہ جو بال جراحت کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، شرعاً جائز ہے، لیکن صورت وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ ہاں، اگر انسان کے جسم کے اپنی ہی باڈی سے کہیں اور جگہ سے بال لیے ہوں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سر کا اگلا حصہ جو ہے وہ ضرورت ہے وہاں پہ بال لگانے کی، تو سر کے پچھلی جانب سے وہ بال لیں اور اگلی جانب لگا دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، شرعاً یہ بھی جائز ہے۔ ان کے اوپر بھی آپ مسح اور غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی وگ کہ جو آپ اتارنا آپ کے لیے آسان ہو، آپ نے نہیں اتاری تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا اور اسی طرح آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔